بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قضیہ مانعۃ الجمع اس کا نتیجہ نکالنے کا طریقہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، بات چل رہی ہے قیاس استثنائی کی، اور قیاس استثنائی ہوتا کیا ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، جس کے اندر صغریٰ یہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، پھر شرطیہ میں متصلہ بھی ہو سکتا ہے، شرطیہ میں منفصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ شرطیہ میں اگر متصلہ ہو تو کیا طریقہ کار ہوگا، نتیجہ کیسے نکلے گا، وہ ہم 13ویں سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح اگر صغریٰ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو تو منفصلہ میں اگر منفصلہ حقیقیہ ہے تو آپ نے نتیجہ کیسے نکالنا ہے وہ بھی ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو صغریٰ ہے وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ نہیں ہے بلکہ مانعۃ الجمع ہے۔ تو مانعۃ الجمع اگر بنے گا صغریٰ میں تو آپ نے نتیجہ کیسے نکالنا ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مانعۃ الجمع ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی ہی ایک قسم ہے، تو جب یہ منفصلہ ہے تو دو چیزوں میں تضاد ہوگا۔ مثال کے طور پہ نا، یہ کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے۔ اب اگر اسم ہے تو فعل نہیں ہے، فعل ہے تو اسم نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ تضاد اور جدائیگی کو جو چیز بیان کرتی ہے وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوتا ہے۔ اور منفصلہ میں جو مانعۃ الجمع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا جمع ہونا یہ منع ہو، یعنی ایک ہی چیز وہ اسم بھی ہو اور فعل بھی ہو، یہ جمع ہونا منع ہے، لیکن خلو منع نہیں ہے، یعنی کوئی چیز ایسی ہو جو ان دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو یہ ممکن ہے، یہ منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کلمہ نہ تو وہ اسم ہو نہ تو وہ فعل ہو بلکہ وہ حرف ہو، تو اس قسم کے قضیے کو قضیہ مانعۃ الجمع کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو چار مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان چاروں مثالوں کے اندر پہلی مثال، دوسری اور اسی طریقے سے تیسری اور یہ بنے گی چوتھی، ان چاروں مثالوں کے اندر جو صغریٰ ہے یہ صغریٰ قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دے دی ہے، یہ کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے، مانعۃ الجمع کیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ چاروں مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے صغریٰ یہی ہے، یہ کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے، یا تو اسم ہے یا فعل ہے، یا تو اسم ہے یا فعل ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں مقدم کیا ہے اور تالی کیا ہے۔ اب اسم ہے، یہ بنے گا مقدم، فعل یہ بنے گا تالی۔ چاروں کی چاروں صورتوں میں ایسے ہی ہوگا، اسم مقدم فعل تالی، اسم مقدم فعل تالی، اسم مقدم فعل تالی۔ اب اس میں آپ نے اگلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ان چار صورتوں میں دو صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو نتیجہ دیتی ہیں، دو صورتیں ایسی ہیں جو آپ کو نتیجہ نہیں دیتی ہیں۔ پہلے ہم وہ صورتیں پڑھیں گے جو نتیجہ دیتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ صورتیں سمجھیں گے جو نتیجہ نہیں دیتی ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، اب کبریٰ میں آپ آ جائیں۔ اب کبریٰ میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں مقدم کا اس بات ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تھا نا مقدم تھا نا، اسم ہے۔ کبریٰ میں دیکھیں مقدم کا اس بات ہے۔ اگر کبریٰ میں مقدم کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں تالی کی نفی ہو جائے گی، یا تالی کی نکیز کا اس بات ہوگا، جیسا کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ تالی تھا فعل ہے تو نتیجہ میں کیا نکلے گا، فعل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں میں تضاد ہے نا، جب وہ اسم ہوگا تو وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ پہلی صورت ہے کہ اگر کبریٰ میں مقدم کا اس بات ہے تو نتیجے میں تالی کی نکیز کا اس بات ہوگا۔ نمبر دو، دوسری صورت یہ ہے کہ کبریٰ میں تالی کا اس بات ہے، کیونکہ یہ فعل یہ بنا تھا نا تالی۔ کبریٰ میں اگر آپ غور کریں گے تو تالی کا اس بات ہو رہا ہے۔ اگر کبریٰ میں تالی کا اس بات ہوگا تو نتیجے میں مقدم کی نکیز کا اس بات ہوگا، یا ہم یہ کہیں کہ نتیجے میں مقدم کی نفی ہو جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے، پس وہ اسم نہیں ہے، مقدم تھا نا، اسم ہے، تو اس کی نکیز کیا بنے گی، اسم نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اگر کبریٰ میں تالی کا اس بات ہے تو نتیجے میں مقدم کی نکیز کا اس بات ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جن میں مانعۃ الجمع آپ کو نتیجہ دے گا، دو صورتیں ایسی ہیں جن میں مانعۃ الجمع آپ کو نتیجہ نہیں دے گا۔ اب وہ کیا ہیں وہ ذرا سمجھ لیں۔ جو نتیجہ نہ دے گا اس اعتبار سے پہلی قسم، یہ کلمہ یا اسم ہے، یہ بنا تھا مقدم، یہ فعل ہے، یہ بنا تھا تالی۔ اب یہ کبریٰ میں دیکھیں، یہ مقدم کی نکیز کا اس بات ہے، کیونکہ مقدم تھا نا، اسم ہے۔ اب تالی میں کیا آ گیا ہے، مقدم کی نکیز کا اس بات ہے۔ اب مقدم کی نکیز کے اس بات سے آپ تالی کا اس بات نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسم نہیں ہے تو وہ فعل ہے، یہ نہیں ہو سکتا،
کیونکہ لازم نہیں ہے اگر کلمہ کوئی اسم نہیں ہے تو وہ فعل ہو سکتا ہے وہ فعل نہ ہو، وہ حرف ہو. تو لہذا یہ والی جو قسم ہے کہ جس میں کبرا میں مقدم کی نکیز کا اس بات ہے تو یہ آپ کو نتیجہ نہیں دے گی. اسی طریقے سے چوتھی اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ کلمہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ جو کبرا ہے، کبرا میں تالی کی نکیز کا اس بات ہے. تو تالی کی نکیز کے اس بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ مقدم کا اس بات کر دیں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ اسم ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ فعل نہیں ہے تو وہ اسم ہو سکتا ہے وہ حرف ہو. تو اسی لیے فرمایا کہ مانعۃ الجمع میں جو دو صورتیں ہیں وہ تو آپ کو نتیجہ دیں گی، دو صورتیں آپ کو نتیجہ نہیں دیں گی. تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مانعۃ الخلوف میں کتنی صورتوں میں نتیجہ آئے گا، کتنی صورتوں میں نہیں آئے گا.